اچھا چیئرمین صاحب، صدر آصف علی زرداری صاحب کی اس وقت طبیعت کیسی ہے؟ الحمدللہ صدر زرداری صاحب کا طبیعت بہتر ہے. تقریباً ایک ہفتہ پہلے صدر زرداری صاحب کو ہی بروک ہز لیگ، 4 فریکچرز تھے تو اس کا علاج چل رہا ہے. کچھ ہفتوں کا ریسٹ چاہیے ہوگا اور انشاءاللہ تعالی پورا طریقے سے صحت یاب جلد از جلد ہو جائے گا. اچھا چیئرمین صاحب، گزشتہ دنوں بدقسمتی سے دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے، 2 چینی مارے گئے. چینی سفیر کا بیان آیا ہے کہ ان کے لیے یہ دونوں قتل ناقابل قبول ہے. اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ ہم تو کمپلیٹلی اگری. ہم تو سمجھتے ہیں کہ کسی ایک قتل بھی پوری انسانیت کا قتل ہوتا ہے، اور پاکستان میں ہم اپنا جو ثقافت کے لحاظ سے پورا پاکستان میں، مگر خاص طور میں سندھ میں، بلوچستان میں، ہم اپنا مہمان نوازی کو اپنا ثقافت کا بڑا اہم حصہ سمجھتے ہیں. تو ایک تو یہ قتل یا کسی بھی دہشت گردی کا واقعہ کو ہم سخت انداز سے اس کا مزاحمت کرتے ہیں. بٹ what makes this attack all the more obnoxious، کیونکہ نہ صرف ہمارے مہمان تھے، ہمارے دوست مہمان تھے. یہ وہی لوگ تھے جو پاکستان کے عوام کو، پاکستان کی معیشت کو فائدہ پہنچانا چاہ رہے تھے، پاکستان کے عوام کو روزگار پہنچانا چاہ رہے تھے. اور ان کو اگر اتنی خطرناک دہشت گردی کا واقعہ میں قتل کیا جاتا ہے تو ضرور میں بھی اتنا ہی سخت انداز میں اس کو مذمت کروں گا، اس کو ان ایکسیپٹیبل کہوں گا، جیسے ہمارے دوست چین کا سفیر نے کہا ہے. مگر یہ کافی نہیں ہے. اب یہ چین کا یا کسی اور ملک کا تو مطالبہ نہیں ہے، یہ پاکستان کے عوام کا مطالبہ ہے، یہ بلوچستان اور سندھ کا عوام کا مطالبہ ہے. کیونکہ اب ہم یہ بیان بازی جو مسلسل سنتے ہیں کہ واقعہ ہوتے ہیں، ہم جیسے بڑے بڑے سیاستدان بڑے تگڑے اسٹیٹمنٹس دے دیتے ہیں، کبھی کبھار پہنچ جاتے ہیں ان کے ہاں تعزیت کرنے کے لیے وہ لوگ جو شہید ہوئے. یا اب یہ افسوس پریسیڈنٹ بن گیا ہے کہ جو ہمارے مہمان ہیں ان پہ دہشت گردی کا حملہ ہوتا ہے، پاکستان کی پورا قیادت جا کے ان کا اسمبلی ایمبیسی میں تعزیت کرتے ہیں. اب یہ تو اپنی جگہ اچھی بات ہے، لیکن ساتھ ساتھ پاکستان کے عوام کو مطالبہ ہے کہ باتیں کم اور ہمیں نظر آنا چاہیے کہ یہ دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے حکومت وقت کیا کرنے کے لیے تیار ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ انٹرنیشنل سطح پر، عالمی سطح پر ہمیں اپنے انٹرنیشنل پارٹنرز کے ساتھ مل کے یہ پورا بین الاقوامی جو نیٹ ورک ہے اس کو ایکسپوز کرنا چاہیے، اس کا مقابلہ کرنا چاہیے. ڈومیسٹکلی ہمیں ایک نیشنل ایکشن پلان 2.0 کی ضرورت ہے، تاکہ اس وقت بلوچستان سے لے کے ہمارا سابق قبائلی علاقوں تک جو دہشت گردی کا آگ پھیلا ہوا ہے، یہ حکومت کا ذمہ داری ہے. ہم یہ ذمہ داری قبول کریں کہ ہم ان دہشت گردوں کا ایک بار پھر مقابلہ کریں گے اور انشاءاللہ تعالی سب مل کے ایک بار پھر ان کو شکست دلائیں گے. آپ نے ذکر کیا ابھی بین الاقوامی صورتحال کو معاملات کا، ٹرمپ کا الیکشن ہوا ہے، ٹرمپ کے الیکشن جیتے بھی ہیں. ایک آپ کی تصویر بھی وائرل ہے ٹرمپ کے داماد کے ساتھ سوشل میڈیا پر. ٹرمپ کی اس الیکشن کو کس طرح دیکھتے ہیں پاکستان کی سیاست میں، بین الاقوامی سیاست میں؟ جہاں تک ٹرمپ کا الیکشن ہے، ویسے ہمیں پاکستان کی ہی فکر ہوتا ہے، پاکستان کے انٹرسٹ کا فکر کرتے ہیں، پاکستان کے عوام کے بارے میں سوچتے ہیں. اور جہاں تک کسی اور ملک کا، کسی دوسرا ملک کا الیکشن کا تعلق ہے، آپ کو اتنا ہی فکر ہوتا ہے، اس انداز سے دیکھا جاتا ہے کہ اس کا کیا اثرات ہو سکتے ہیں اپنے عوام پہ، اپنے ملک پہ. امریکہ کا جو ڈومیسٹک پالیٹکس ہے، ہم وی ڈونٹ ٹیک سائڈس، نہ ہمیں ڈیموکریٹس کے سائڈز لیتے ہیں، نہ ریپبلکنس کے سائڈز لیتے ہیں. اگر ہم لیتے تو انٹرفیئرنس ہوتا ان کے ڈومیسٹک افیئرس میں. ویسے ہی جیسے وہ پاکستان کے سیاست میں نہ نون لیگ سے یا پیپلز پارٹی سے یا کسی اور جماعت سے وہ ڈومیسٹکلی انٹرفیئر کرتے ہیں. جہاں تک کسی تصویر کا سوال ہے، بالکل میں ذاتی طور پہ جو ان کے داماد ہے اور ان کی بیٹی ہے میں جانتا تو ہوں، اور شہید بیوی اور صدر زرداری بھی ڈونلڈ ٹرمپ جب صدر نہیں تھا امریکہ کا تب سے ان کو جانتے ہیں باقاعدہ. آئی تھنک جب شہید بیوی پہلی دفعہ وزیر اعظم بنی اور وہ امریکہ
चली गई थी, तो उन ज़मानों में डोनाल्ड ट्रंप ने उनके लिए कोई खाना या ऐसे कुछ होस्ट किया था। मगर जहाँ तक ज़ाती ताल्लुकात हैं, वो ज़रूर डिप्लोमेसी में उसका एक असर है, एक रोल है, पर उससे ज़्यादा अहम इश्यूज़ होते हैं, ग्राउंड रियलिटीज़ का कंपोनेंट होता है, जियो पॉलिटिक्स का जोर होते हैं, डोमेस्टिक एजेंडा और डोमेस्टिक प्रायोरिटीज़ का असर होता है। आपका ज़ाती जान पहचान दोस्ती, इससे उसका कम असर होता है। और हमें जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं इस वक्त, उस पर वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जो पाकिस्तान और अमेरिका का ताल्लुकात है वो उतने अच्छे नहीं हैं जितने अच्छे हो सकते हैं। आई मीन, जब मैं इस मुल्क का वज़ीर ख़ारिजा था तब भी कोई ख़ास ताल्लुकात नहीं थे, मगर इस वक्त उससे बदतर ताल्लुकात हैं और पाकिस्तान के अवाम के मुफाद में हैं कि हम अपने ताल्लुकात जो अमेरिका के साथ हैं वो बेहतर करें, ताकि जो मुआशी मुफाद है, जो हमारा ट्रेड है, उसमें इजाफा हो, उसमें कमी ना आए। अच्छा सर, हुकूमत ने VPN पर पाबंदी लगा दी और इंटरनेट पर मज़ीद पाबंदियाँ जो है वो आयद की जा रही हैं, इस पर आपका क्या? इस पर मैं इतना ही कहूँगा कि जो लोग ये फैसले करते हैं ना, वो ना इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, ना उनको पता है कि इंटरनेट को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, ना उनको पता है कि VPN है क्या, VPN कैसे इस्तेमाल किया जाता है, क्यों इस्तेमाल किया जाता है। उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि उनका इंटरनेट का स्पीड 2G हो, 3G हो, 4G हो, 5G हो, क्या फ़र्क पड़ता है उनको। हमसे इस पे ना मुशावरत किया गया, ना इनपुट लिया गया। अगर लिया जाता तो हम समझाते कि किस तरीके से ये पाकिस्तान की मीशत, पाकिस्तान में 2 सेक्टर्स है, हमारा ज़राअत का शोबा और दूसरा हमारा टेक्नोलॉजी का ये टेक का शोबा, जिसमें पाकिस्तान की मीशत में सबसे बड़ा किरदार अदा कर सकते हैं, हमारा एक्सपोर्ट्स में, हमारा कमाई में ये इजाफ़ा कर सकते हैं। और बदकिस्मती के साथ हुकूमत दोनों जो ये शोबे हैं ऐसे पॉलिसीज़ बना रहे हैं जिससे उनको नुकसान पहुंचाया जा रहा है, फ़ायदा नहीं पहुंचाया जा रहा है। आप तरीक़ेकार है कि आप अपने इंटरनेट को सिक्योर भी करें, आप अपने जो अनडिज़ायरेबल एक्टिविटी है उसको पुलिस भी करे, और अवाम को ये टूल को, ये सबसे इम्पोर्टेंट मॉडर्न टूल को वो सहूलत फराहम किया जाए। अब ज़माना बदला है। एक ज़माना में आपका इंफ्रास्ट्रक्चर होता था कि सड़क बनाना, पुल बनाना, बस लेके देना। अब इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है कि इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंचाना, कितना स्पीड है आपका इंटरनेट कनेक्टिविटी का, ताकि ये जो नया इकोनॉमिक स्पेस है उस इकोनॉमिक स्पेस पे आपके अवाम अपना किरदार अदा करे। इस वक्त हम कहते हैं कि हमारे यहाँ 4G है, जबकि वो झूठ है, हमारे यहाँ 3G है। ऊपर से हमने उस 3G का इंटरनेट को इतना स्लो कर दिया कि तकरीबन मेरा बचपन का 1990s का इंटरनेट जो टैं टैं करके चलता था उस स्पीड तक पहुंच चुका है। ऊपर से हमने VPN पे अब पाबंदी लगा दिया है, मगर वो साइट्स, दूसरे साइट्स पे भी हमने पाबंदियां लगाई हैं जिसकी वजह से हम VPN इस्तेमाल कर रहे थे। वो आम लोग तो इसलिए इस्तेमाल करते हैं जो यहाँ इकोनॉमिकली इस सेक्टर में मौजूद है। मसलन ऐसे काफ़ी सेंटर्स हैं जो वेस्टर्न दुनिया के हेल्थ फैसिलिटीज़ के लिए बैक एंड काम करते हैं, और यकीनन इंटरनेशनल क्लाइंट्स ये चाहेंगे कि इनके हेल्थ रिकॉर्ड्स के सिक्योरिटी का यकीन दहानी दिया जाए। VPN का मतलब ये है कि वो डाटा सिक्योर है। अगर VPN नहीं है तो उस सेक्टर को भी दचका होगा। मेरा ख्याल में हुकूमत को जब भी कोई पॉलिसी बना रहा हो तो उसका तमाम एस्पेक्ट का जायज़ा लेके सॉल्यूशंस देने चाहिए। आपने हुकूमत की बात की तो ये ऐसा लगता है कि आप वफाकी हुकूमत से नाराज़ हैं। वफाकी हुकूमत के साथ जो मुआहदा हुआ था, जो आपकी मुशावरत हुई थी, उसमें भी आजकल दूसरों को लगता है कि आपने वफाकी हुकूमत आपके साथ मुशावरत नहीं कर रही, मुआहदे पर भी अमल नहीं हो रहा है। और फिर ये भी साथ है कि इस वक्त जो मजमूई तौर पर आप CEC का इजलास भी बुलाने जा रहे थे और आपने कहा था कि हम CEC इजलास में बुलाएंगे और कुछ फैसले करेंगे, उसका क्या बना? वैसे तो नाराज़गी का तो सवाल ही नहीं है, और नाराज़ होने पे तो सियासत भी नहीं किया जाता। सियासत तो इज़्ज़त के लिए किया जाता है, और माज़रत के साथ इस वक्त वफाक में ना इज़्ज़त दिया जाता है और ना ही सियासत किया जा रहा है। अब जहाँ तक आपने हमारा एग्रीमेंट की बात की, बिल्कुल जैसे दुनिया भर में किसी भी पार्लिमानी निज़ाम में कोई भी अगर अक़लियत हुकूमत हो
اور ان کا اگریمنٹ ہے ان کا کانفیڈنس سپلائی کا سیاسی پارٹنر کے ساتھ, تو اس اگریمنٹ پہ عمل درآمد ہوتا. ہم مورل سپورٹ پرووائڈ کرنے کے لیے حکومت کے ٹریجری بینچز پہ بیٹھے ہیں. ہم ان گڈ فیتھ ہر ووٹ پہ نیگوشیٹ نہیں کرتے ہیں, مگر ضرور ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ جو ہمارا طے شدہ اگریمنٹ ہے اس پہ عمل درآمد کیا جائے, جو ہمارا انڈرسٹینڈنگز ہے اس پہ عمل درآمد کیا جائے, جو اہم لیجسلیشن ہے اس پہ پوری طریقے سے مشاورت کیا جائے گا. آپ کو بھی یہ you'd also feel disrespected اگر کسی اہم لیجسلیشن پہ وہ لیجسلیشن پہلے کابینہ سے پاس ہو, پہلے پرنٹ ہو جائے, پہلے فلور پہ آ جائے ووٹ ہونے کے لیے, اور اس کے بعد مجھے ایک کاپی دیا جائے کہ یہ ذرا پڑھے اور ووٹ ڈالے, not let alone members of my political party. تو بالکل پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے ہی یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے اس حکومت کا شامل نہیں ہونا بٹ ساتھ دینا ہے, اس بنیاد پہ کہ ہم پولیٹیکل اسٹیبلٹی پہ یقین رکھتے ہیں, اس امید کے ساتھ کہ ہم مہنگائی کے خلاف ہے اور یہ حکومت مہنگائی میں کمی لے کر آئیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ حالات ویسے ایسے ہیں کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی بڑا آسانی سے قائم کیا جا سکتا ہے. حالات ایسے ہیں کہ معاشی انداز پہ حکومت نے اس بات میں ایٹ لیسٹ وہ کلیم کر رہے ہیں کامیابی کہ وہ مہنگائی کو کم کرنے جا رہے ہیں. تو ہم پیپلز پارٹی نے اسی بنیاد پہ بھی آگے جا کے فیصلے کرنے ہیں, مگر ایز چیئرمین آف دا پاکستان پیپلز پارٹی اب کافی دیر ہو چکا ہے, ہمارا سی سی نہیں ہوا ہے. عام طور پہ دسمبر میں ہمارا سی سی ہوتا ہے, تو اٹس مائی ریسپانسبلٹی ٹو برنگ دا گراؤنڈ ریالٹیز دا فیکٹس بفور مائی پارٹی, اور جو بھی فیصلہ پارٹی کرے گا میں تو پھر پورا پارٹی اس سے باؤنڈ ہے, اور ہمیشہ جو بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے فیصلہ کیا وہ ہمیشہ ملک اور قوم کے مفاد کے فیصلے کیے ہیں. تو بٹ یہ ہمارا ایک پارٹی کا پروسیجر ہے, اس پارٹی کے پروسیجر کے مطابق میں تو چلوں گا. ہم سندھ سے تعلق رکھتے ہیں, سندھ کے ساتھ ایک بڑا مسئلہ ہے, ڈیموں کا مسئلہ ہمیشہ رہا ہے. ابھی پھر 6 کینالز بنانے کی بات ہو رہی ہے دریائے سندھ پہ, انڈس ریور پہ. ظاہر ہے کہ اس کو سندھ پولیٹیکلی بھی اپوز کر رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ محترمہ نے خود ڈیموں کے خلاف دھرنے دیے قومی شہید پہ. اس وقت سندھ میں ایک بڑی اپوزیشن ہے اس مسئلے پہ, مظاہرے بھی ہو رہے ہیں, احتجاج بھی ہو رہا ہے. ظاہر ہے کہ سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے, وہ ایک حد تک ڈیبیٹ بھی ہو سکتی ہے اس سے. تو یہ جو دریائے سندھ پہ 6 کینالز بنانے کا ایشو ہے, اس پہ آپ نے وفاق سے کوئی بات کی, آپ کا اپنا موقف کیا ہے اس پر؟ آئی تھنک یہ تو ایک اور ایگزامپل ہے جہاں ہمارا جو مسلم لیگ کا اور پاکستان پیپلز پارٹی کا معاہدہ ہوا اس کا خلاف ورزی ہو رہا ہے. ہم نے اس اگریمنٹ میں طے کیا کہ جو چاروں صوبوں کا پی ایس ڈی پی ہے وہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ مل کے بنائیں گے, اور یہ جو منصوبہ ہے اس کا اپروول تب ہوا تھا جب میں مصروف تھا 26th امینڈمنٹ کا جدوجہد کر رہا تھا. پیچھے اس کو اپروول دیا گیا, وہ بھی میرے پارٹی کے ممبران کے ساتھ آن دا ریکارڈ اعتراضات کے باوجود. ناؤ جیسے آپ کہہ رہے ہیں اس منصوبے کے لیے کنسنسس موجود نہیں ہے, جس طریقے سے حکومت آگے بڑھ رہے ہیں وہ تو اس پہ کنسنسس ناممکن ہوتا جا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کنسنسس مختلف طریقے ہیں جس سے ہم اپنے بنجر علاقے کو زراعت کے لیے یا پینے کے پانی کے لیے پانی پہنچا سکتے ہیں. ہم نے ایسے بہت سے منصوبے تھر کے ریگستان میں لے کر آئے ہیں, آر او پلانٹ سے لے کے سیلائن اریگیشن تک, جس پہ ملک کا کنسنسس بھی بن سکتے ہیں اور ہم پاکستان کے عوام کو کا پانی کا حق پہنچا سکتے ہیں. لیکن جو طریقہ حکومت اپنا رہا ہے اس پہ تو وہ کنسنسس نہیں ہے. جمیل صاحب, آپ جس طرح سے 26ویں آئینی ترمیم کرانے کے لیے متحرک نظر آئے, کیا 26ویں آئینی ترمیم کے بعد آپ کا جو عدالتی اصلاحات کا مشن ہے وہ مکمل ہو گیا؟ نہیں, اصلاحات ریفارم از آلویز این آن گوئنگ پروسیس, اور میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک 26th امینڈمنٹ ہے وہ تو ہمارا آغاز ہے. ہم نے یہ آغاز وفاق کی سطح سے کیا ہے, مگر یہ جدوجہد نامکمل ہوگا جب تک ہم لوور جوڈیشری میں پروونشل جوڈیشری میں وہ اصلاحات نہ لے کر آئے.
اور میں نے تو چیف منسٹر صاحب سے ریکویسٹ بھی کیا ہے کہ وہ رابطہ کرے چیف جسٹس پاکستان سے، سینئر پیونی جج سے، کانسٹیٹیوشنل بینچ کا ہیڈ سے، چیف جسٹس سندھ سے، اور ان سے انگیج کرے کہ ہمیں ان پٹ دے، ہمیں گائیڈنس دے. ہم لوور جوڈیشری میں بھی ریفارمز لے کر آنا چاہتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ عوام کا سب سے زیادہ جو انٹریکشن ہے وہ لوور جوڈیشری کے ساتھ ہوتا ہے. تو جو ہم ریفارمز وہاں لے کر آتے ہیں وہ عوام کو زیادہ محسوس ہوں گے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم یہ ریفارمز جوڈیشل انپٹ کے ساتھ، لیگل انپٹ کے ساتھ، کنسنسس کے ساتھ اس پہ کام کیا جائے. اچھا، جوڈیشری پہ میں ایک سوال کر لوں. جوڈیشری پہ یہ بات کر رہے ہیں، ایک تو سندھ کے تمام ججوں کو ایک جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہوا، اس کے بعد پھر ہائی کورٹ کے سارے ججوں کو آئینی بینچ کا رکن بنایا گیا. ایک تو یہ ایشو ہے، اور دوسرا سندھ کے ساتھ ایک بڑا ایشو یہ ہے کہ سندھ کے رورل ایریاز سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں نمائندگی ہی نہیں ہے. ماضی میں بہت زیادتیاں ہوئیں، سندھ کے چیف جسٹس کو نہیں لیا گیا، سینیارٹی کی بات ہو رہی ہے، سندھ کے کئی ججز کو سینیارٹی سے پیچھے کیا گیا. اب یہ مسئلہ ہے کہ ہماری سندھ کی نمائندگی نہیں ہے سپریم کورٹ آف پاکستان. بالکل نہیں. آپ کی دونوں سوال بہت امپورٹنٹ سوال ہے، جائز سوال ہے. جہاں تک the first question is concerned، وفاق کے سطح پہ جب کانسٹیٹیوشنل بینچ کو تشکیل دیا جا رہا تھا تو چیف جسٹس، اس وقت چیف جسٹس کا ویکنسی تھا، تو چیف جسٹس کا بھی عہدہ چنا گیا آفٹر دا 26th امینڈمنٹ، اور جو کانسٹیٹیوشنل بینچ کا سربراہ ہیں وہ بھی چنا گیا. دونوں بڑے قابل، بڑے آنریبل جج صاحبان ہیں. اور میرے خیال میں وہاں ایک جو کاؤنٹر سجیسشن تھا وہ یہ تھا کہ آپ نے جو تمام سٹنگ جسٹسز ہیں ان کو آپ کانسٹیٹیوشنل بینچ کا حصہ بنا دیں، اور کانسٹیٹیوشنل بینچ وہی ہو جو سابق سپریم کورٹ ہوتا تھا. مگر اکثریت نے یہ فیصلہ لیا کہ دونوں چیف جسٹس آف پاکستان ہو یا خاص طور پہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کا ہیڈ ہو، ان عہدے کو نان کانٹروورشل ہونا چاہیے. وہاں سے جوڈیشری کا جو یہ کچھ ججز کا عادت پڑا ہے کہ وہ بینچ سے سیاست کریں. They don't speak through their orders, they give political statements. They don't rule in line with the Constitution, they bend the Constitution for their political purposes, to grant themselves executive powers. وہ کرائیٹیریا کو، وہ ماضی کو سامنے رکھتے ہوئے جس کی وجہ سے ہم نے یہ 26th امینڈمنٹ پاس کیا، یہ سارے فیکٹرز کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا کہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ افریدی ہوگا، اور جسٹس امین جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کا سربراہ ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ بالکل جو فیصلے جو وفاق کا سلسلہ ہے وہی سندھ کا سلسلہ ہو سکتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ملک میں دو نظام چلے، اور خاص طور پہ بار بار صوبہ سندھ کے ساتھ ایک خاص یہ ڈفرینس جو نظر آتا ہے یہ مناسب نہیں ہوگا. تو امید ہے کہ وہی ہوگا. ایک اور میٹنگ بھی ہونا چاہ رہا ہے، اور جس انداز سے فیصلے وفاق نے اپنے لے لیے ویسے انداز سے وہ فیصلے سندھ کے لیے لیتے ہیں. جہاں تک آپ کا دوسرا سوال ہے، بالکل چارٹر ڈیموکریسی کا کی کمپوننٹ یہی تھا کہ ہمیں انصاف کی ادارہ کا، سب سے بڑا انصاف کی ادارہ کا، آئین کی ترجمہ کرنے والا، وفاق کے ڈسپیوٹس کو سیٹل کرنے والا ادارہ میں برابری کی نمائندگی چاہیے. اور آپ کا سوال اس انداز میں جائز سوال ہے، جائز تنقید ہے. جہاں تک میرا علم میں ہے کہ جب یہ فیصلہ کیا جا رہا تھا تو اس وقت ان علاقے سے کوئی تعلق رکھنے والے جج سپریم کورٹ میں موجود ہی نہیں تھا. تو کانسٹیٹیوشنل بینچ میں میں کون سا برابری لے کر آؤں جب تک وہ برابری سپریم کورٹ میں ہو ہی نہ. اب شاید اس سے پہلے جب ججز خود یہ فیصلے اپنے لیے لے رہے تھے تو ان کو کوئی ایسا قابل آنریبل جج نہیں ملا جو انہوں نے سمجھا کہ اس کرائٹیریا پہ اتر آئے. اب اگر میں خود موجود ہوتا جوڈیشل کمیشن پہ، میں آپ کا پہلا سوال جو آپ نے پوچھا، جہاں تک یہ فرق سندھ کی ہائی کورٹ اینڈ کانسٹیٹیوشنل بینچ اور وفاق کی ہائی کورٹ اینڈ کانسٹیٹیوشنل بینچ، میں تو وہ خود اٹھاتا. جو آپ کا دوسرا سوال
آپ نے مجھ سے پوچھا میں طریقے سے اس کو بھی ایڈریس کرتا، مگر مجھے تو اپنا نام جوڈیشل کمیشن سے احتجاجاً ودرا کرنا پڑا، اس لیے حکومت وقت نے جو ہم سے آئین سازی کے وقت بات طے کی کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کی برابری کی نمائندگی ہوگی جوڈیشل کمیشن میں، اس بات سے وہ پیچھے ہٹے، تو میں نے احتجاجاً اپنا نام بھی ودرا کیا اور میں اس میٹنگ میں موجود نہیں تھا، مگر میں ضرور اپنے اب ایک نمائندہ کو اپنا انپٹ، اپنا موقف ضرور دیں گے، اور امید ہے کہ جو فیصلے کیے جاتے ہیں وہ ملک کے مفاد میں ہوں گے، وہ جوڈیشری کے مفاد میں ہوں گے۔ یہ ٹرانزیشن کو ہمیں اٹ واز اینی وے آلویز گونا بی اے ڈیفیکلٹ ٹرانزیشن، ہم اس ٹرانزیشن کو مکمل کریں، سب مل کے مکمل کریں، اور یہ پاکستان کے عوام کے مفاد کی باتیں ہیں۔ اچھا چیئرمین صاحب، آخری سوال، آخری سوال باقی آخری سوال اس 30 نومبر کو پاکستان پیپلز پارٹی کے قیام کے 57 برس جو ہے وہ مکمل ہو رہے ہیں، اتنا جو طویل سفر طے کیا ہے، اس موقع پہ، اس اہم دن پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جالوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے، کیا کہیں؟ ہاں، میں تو آئی ایم لوکنگ فارورڈ ان شاء اللہ تعالیٰ، اس بار ہم تھوڑا سا اپنا جو فاؤنڈیشن ڈے ہے دوسرا انداز سے منا رہے ہیں۔ ماضی میں ہم نے ڈفرینٹ صوبے میں جا کے، ہر صوبہ میں جا کے جلسہ کیا، اب اس دفعہ ہم ہر ڈسٹرکٹ میں انشاءاللہ تعالی، ہر ضلع میں پاکستان پیپلز پارٹی 30 نومبر کو اپنی جشن منائیں گی۔ اپنا یوم تاسیس کے لحاظ سے ہمارا چارٹر ڈیموکریسی کو 26th امینڈمنٹ میں یقین دہانی، اس کو عمل درآمد اس پہ کرنے کا، اس کا بھی ہم جشن منائیں گے، اور وہ ایک وقت ہم تمام ڈسٹرکٹس میں منائیں گے، اور میں انشاءاللہ تعالی تمام ڈسٹرکٹ سے مخاطب ہوں گا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔